الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. قرآن پاک کی یہ ایک سورت ہے جس کو سورۃ البروج کہا جاتا ہے. پچھلی مجلسوں میں ہم نے سورہ الطارق کے متعلق تفسیر پڑھی اور سنی. یہ سورۃ البروج ہے اور یہ سورت چونکہ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے والسماء ذات البروج فرمایا تو اسی بروج کے لفظ کو لے کر اس سورت کا نام سورۃ البروج رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے جس کو مکیہ کہا جاتا ہے. اور اس سورت کے مضمون سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جس زمانے میں مکۃ المکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. کفار مکہ اور کفار قریش مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے اسلام کی وجہ سے اور مسلمان ہو جانے کی وجہ سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رفتہ رفتہ لوگوں میں پھیل رہی تھی اور مسلمان جو ہوتا تھا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان کو راسخ فرما دیتے تھے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس دور میں اگر کوئی مسلمان ہوتا تو اس کتنی تکلیفیں کتنی پریشانیاں اور کتنی مصیبتیں اور کتنے ناگوار حالات کا سامنا ہوتا تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ وہ کسی کے غلام تھے پھر مسلمان ہو گئے تو ان کا جو آقا تھا مالک تھا بہت سزائیں دیتا تھا. پھر جو ہے ان کو خرید کر آزاد کیا گیا. بہرحال ہسٹری اور تاریخ بھری ہے کہ مسلمانوں پر اسلام اور مسلمان ہونے کی وجہ سے مکی زندگی میں کتنی پریشانیاں اور تکلیفیں پہنچی ہیں. اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو تسلی دی ہے جن کو اسلام کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے. اس صورت کی تفسیر میں جانے سے پہلے اس کا شان نزول اور اس کا پس منظر سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں اصحاب الاخدود، اخدود کہتے ہیں ایسے گھڑے کو، ایسی کھائی کو جو لمبائی میں کھودی جاتی ہے، اس کو اخدود کہتے ہیں. اصحاب الاخدود کا معنی ہے کھائی والے، کھندق والے. تو اصحاب الاخدود سے کون مراد ہے؟ یہاں کسی قوم کا ذکر نہیں ہے، لیکن مسلم شریف میں صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قوم کا ذکر کیا ہے اور عامتاً مفسرین نے اپنی تفسیر میں اسی روایت کو اس صورت کے شان نزول اور پس منظر کے تحت بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث مسلم شریف میں ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن میں ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ اپنے جتنے معاملات اور جتنی چیزیں کرتا تھا تو اس کے پاس ایک کاہن تھا، ایک نجومی تھا.
کاہن کہتے ہیں ایسے آدمی کو پہلے زمانے میں بہت چلتا تھا کہ شیطانوں سے مدد لے کر مستقبل اور فیوچر کی باتیں بتاتے تھے. تو اس بادشاہ کے پاس ایک کاہن تھا اور اپنے سارے معاملات اس کاہن کے مشورے سے وہ کرتا تھا. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پاس ایک ساحر اور جادوگر تھا. تو یہ بادشاہ کے پاس رہا کرتا تھا اور بادشاہ ہر کام میں اس سے مشورہ کرتا تھا. ہوا یہ کہ یہ کاہن ہو یا ساحر ہو کوئی بھی ہو برا ہونے لگا. تو اس نے بادشاہ سلامت سے یہ کہا اس زمانے کے بادشاہ سے کہ دیکھو اب میری عمر زیادہ ہونے لگی ہے, اب کوئی ہوشیار بچہ مجھے دو تاکہ میں اس کو یہ تعلیم دوں اور یہ باتیں سکھا دوں تو آپ کو آگے چل کر کام آئے. تو بادشاہ نے ایک ہوشیار جو ہے لڑکا اس کو سپرد کیا اور اس بچے کے ذمہ لگایا کہ روزانہ اس کو اس کاہن کے یہاں جانا ہے اور کہانت کا علم اور نالج سیکھنا ہے, یا اگر وہ ساحر تھا تو سحر اور جادو سیکھنی ہے. بہرحال اس بچے کو یہ کہا گیا, روزانہ وہ کاہن کے گھر جاتا تھا. اللہ کی شان یہ کہ درمیان میں ایک راہب تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 70 ایئرز پہلے کا یہ واقعہ ہے. اور اس زمانے میں جو سچے عیسائی لوگ تھے, آج کے عیسائی نہیں, اب تو وہ انجیل بھی نہیں رہی اور اس کی اصلی حالت بھی نہیں رہی. قرآن نازل ہونے سے پہلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت سے پہلے عیسائی لوگ جو سچی انجیل پر اور توحید پر عمل کرتے تھے, تو اس میں ایک راہب اور پادری تھا, درمیان میں اس کا گھر بھی پڑتا تھا. یہ بچہ روزانہ کاہن کے پاس جاتا, اس نے دیکھا کہ یہاں لوگ آتے ہیں اور یہاں بھی جاتے ہیں, تو اس کے جی میں آیا کہ مجھے بھی کبھی جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. تو ایک دن وہ راہب کے پاس گیا, پادری کے پاس جو توحید پر عمل کرنے والا تھا, اس کے پاس بیٹھا, اس کی باتیں سنی تو اس کے دل کو لگی کہ بھائی بندہ تو یہ سچا نظر آتا ہے. تو اب وہ روزانہ کیا کرتا, نکلتا اور کاہن کے پاس جانے سے پہلے یہاں بھی بیٹھتا, یہاں تک کہ وہ اندر سے مسلمان ہو گیا. اب بادشاہ کو اس کا علم نہیں تھا. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں بہت سارے لوگ جمع تھے. مسلم شریف کی حدیث میں کہ بہت سارے لوگ جمع تھے اور راستہ بند ہو گیا تھا. کہا کیا ہوا؟ کہا راستے میں کوئی درندہ ہے, شیر وغیرہ, جس کی وجہ سے کوئی نہیں جا سکتا ہے. تو اس بچے نے یہ کیا کہ ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہا کہ اللہ اگر جس راہب کے پاس میں جاتا ہوں اگر وہ سچا ہے تو اس پتھر کے ذریعہ تو اس شیر کو مار دے. اللہ کی شان, اس بچے کے دل میں, نوجوان کے دل میں جو ہے ایمان کا نور پہنچ چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور اس کے اس ایک پتھر سے شیر کیا ہو گیا, مر گیا. تو اب لوگوں کو تعجب ہوا کہ بھائی یہ بچہ تو بہت بڑا لگتا ہے, اس کے پاس کرامت ہے. بہرحال لوگ اس کے پاس آنے لگے, اپنی بیماری ہے تو بھائی جا کر کہتے کہ میرے لیے دعا کر دو. وہ بچہ لوگوں کو کہتا تھا کہ دیکھو شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, میں آپ کے پاس اللہ کے لیے دعا کر سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے. یہاں تک کہ بادشاہ کا ایک درباری تھا جو نابینا ہو گیا تھا, جس کی بینائی چلی گئی تھی, اندھا تھا. وہ اس بچے کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھ میری بینائی چلی گئی ہے تو اللہ سے دعا کر دے کہ میں بینا ہو جاؤں, میری جو ہے روشنی آنکھوں کی واپس آ جائیں. تو اس نوجوان بچے نے کہا کہ دیکھو میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ ایمان لے آئیں. تو بہرحال بچے نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس درباری کی بینائی اور آنکھوں کی روشنی واپس کر دی. اب یہ جو درباری تھا بادشاہ کو ملنے گیا
تو بادشاہ نے دیکھا کہ بھئی یہ آدمی تو نابینا تھا، اب دیکھ رہا ہے، پوچھا یہ بینائی کیسے لوٹائی؟ کہا فلاں بچہ ہے، اس کو جا کر میں نے کہا، اس نے مجھے دعا جو ہے میرے لیے دعا کی اور مجھے شفا مل گئی اور میں ایمان میں داخل ہو گیا۔ بہرحال بادشاہ نے اس کو گرفتار کروایا، اس کو گرفتار کرو، پھر بچے کو بھی بلایا، اس کو بھی گرفتار کروایا، اور پھر وہ راہب کو بھی بلایا جس کے پاس بیٹھ کر جو ہے یہ مسلمان ہو گیا تھا، اور راہب کو اور اس درباری کو کہا کہ دیکھو مسلمان تم ہو گئے ہو، اسلام سے نکل جاؤ، ایمان سے پھر جاؤ، ورنہ میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ اب راسخ تھا، ایمان راسخ تھا، کہا ہم اپنے ایمان سے نہیں پھر سکتے۔ بہرحال اس بچے کے سامنے راہب کو بھی اور وہ درباری جو نابینا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی دی، دونوں کو قتل کر دیا، آرے سے چروا دیا دونوں کو، اور اس بچے کو کہا اپنے درباریوں سے کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر پوچھو کہ اپنے ایمان سے پھرتا ہے یا پھر اس کو نیچے گرا دیا جائے۔ بہرحال اس کے درباری لے کر گئے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اس کے درباری اس کو لے کر گئے پہاڑ پر، لے جا کر کیا اس کو گرا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے زلزلہ آیا اور پہاڑ ہلنے لگا، جس کی وجہ سے جو اس کو گرانے گئے تھے وہ خود گر گئے اور مر گئے، اور یہ بچہ واپس آ گیا۔ پھر جب وہ بچہ واپس آ گیا تو بادشاہ نے پھر کچھ لوگوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ کشتی لے کر سمندر میں جاؤ اور بیچ سمندر میں اس کو ڈال دو۔ بہرحال حدیث میں ہے کہ وہ کچھ لوگ اس بچے کو لے کر سمندر میں گئے اور وہ کیا اس کو گراتے، طوفان آیا، جو ہے موجیں چلی تو اس کو گرانے والے جو آئے تھے وہی غرق ہو گئے اور بچہ پھر بچ گیا۔ اب جو ہے لوگ جو ہیں اس بچے کی وجہ سے مسلمان ہو رہے تھے کہ دیکھو بادشاہ نے اس کو مارنے کی کوشش کی، لیکن پہاڑ پر جو لوگ مارنے گئے تھے زلزلے سے ہلاک ہوئے، سمندر میں جو لوگ اس کو ڈبونے گئے تھے خود غرق ہو گئے، یعنی یہ بچہ سچا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ پھر جو ہے بادشاہ بہت زیادہ پریشان تھا تو اس بچے کو کہا کہ میں تجھے کسی طرح قتل کروں گا۔ روایت میں کہ اس بچے نے خود بادشاہ سے کہا کہ اگر مجھے قتل کرنا ہو تو کیا کرو، پبلک کے سامنے مجھے کسی جگہ پر لٹکاؤ اور پھر جو ہے آپ اپنے ترکش سے تیر نکالو اور یہ کہو کہ اس بچے کے پروردگار کے نام سے میں تیر مارتا ہوں، بِاسْمِ رَبِّ هَذَا الْغُلَامِ۔ روایت میں ہے کہ اس طرح تیر مارو، یہ کہو کہ اس غلام اور بچے کے رب کے نام سے میں تیر مارتا ہوں۔ بہرحال اس کو تیر مارا گیا اور اس کی کن پٹی میں وہ تیر لگا اور اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا۔ اب جب لوگوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا تو لوگ اور زیادہ مسلمان ہونے لگے کہ بھئی یہ بچہ تو اس نے خود جو کہا تھا وہی ہوا اور اسی طریقے سے مرا، اس کا مطلب یہ کہ یہ سچا ہے، اس کا مذہب سچا ہے۔ بہرحال بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے تو بادشاہ پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ کیا ہوا، بچہ تو مر گیا لیکن میری پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ بادشاہ کو یہ بات پسند نہیں تھی تو اب جو ہے اس نے کیا کیا، کہا بھئی خندق کھودو، جو کہا جا رہا ہے نا قتل اصحاب الاخدود، اخدود کہتے ہیں ایسی جو ہے کھائی جس کو لمبائی میں کھودا گیا ہو، تو خندق کھودی گئی اور اس خندق میں جو ہے ایندھن جمع کیا گیا، جو آگے آ رہا ہے النار ذات الوقود، ایندھن جمع کیا گیا اور اس آگ جو ہے اس میں آگ بھڑکائی گئی اور پھر جتنے لوگ مسلمان تھے سب کو اس کھائی میں اس بادشاہ نے ڈالنے کا حکم دیا، اور ڈالنے سے پہلے کیا کہا، وہ خود اور اس کے جتنے درباری تھے سب جو ہے اس کھائی کے اطراف میں کرسیاں لگا کر بیٹھے تاکہ وہ نظارہ دیکھیں کہ ہم
ایمان لانے والوں کو کیسے کھائی میں ڈالتے ہیں. لیکن جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ جتنے تقریباً 12,000 لوگوں کو 12,000 لوگوں کو اس نے جو ہے اس آگ میں ڈالا ہے، لیکن جتنے مسلمانوں کو اس نے آگ میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے آگ میں گرنے سے پہلے ہی سب کی روح قبض کر لی. اور مسلمانوں میں اتنی استقامت اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی کہ تمام لوگ بلا جھجک کے اس آگ میں جا رہے تھے. تو چونکہ مسلمانوں کو مکہ میں ستایا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اور یہ سورت نازل فرمائی کہ تم سے پہلے بھی مسلمانوں پر حالات آئے ہیں، لیکن جب ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو ایمان کے لیے قربانی دینا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. بلال حبشی کو دیکھو، چٹان رکھی جا رہی ہے سینے پر، پتھریلی زمین اور اس کے ارد گرد آگ جلا کر اس ریت کو تپایا جا رہا ہے اور اس کو ان کو گھسیٹا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں دین کو چھوڑ دو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا استقامت رکھی تھی کہ احد احد کہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی ذات میں اور اس کے صفات میں کسی غیر کو شریک نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مشرکین مکہ کے ظلم پر مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے یہ سورت نازل فرمائی اور اس میں اصحاب اخدود کا جو ہے واقعہ اشارتاً بیان فرمایا کہ دیکھو وہ بادشاہ اور اس کے درباری مسلمانوں کو اس خندق میں آگ جلا کر ڈالنے آئے تھے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر تکلیف کے اپنے پاس بلا لیا اور یہ بادشاہ کی ساری قوم مسلمان ہو گئی تھی. لہذا اس میں کیا ہوا کہ بادشاہ ذلیل ہو گیا اور وہ بھی اخیر میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ دیکھو بھائی جو ہے ابتدا میں اس طرح کے حالات آتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو صبر سے کام لینا چاہیے، مسلمانوں کو استقامت کے ساتھ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے. تو یہ تھا اس آیت کا اور سورت کا شان نزول. اب ترجمہ سنیں. والسماء ذات البروج، اور قسم ہے برجوں والے آسمان کی. دیکھو برج کہتے ہیں اونچی عمارت کو، بہت زیادہ اونچی عمارت کو کیا کہتے ہیں؟ برج. دبئی میں مشہور ہے، آپ نے برج خلیفہ سنا ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک بہت بلند عمارت. تو برج عربی میں کہتے ہیں بلند عمارت کو. اور بعض مفسرین نے برج کا معنی لیا ہے کہ بھائی برج کا مطلب ہے قلعہ، کہ ایک قلعہ ہوتا ہے جو عام طور پر بارڈر پہ ہوتا ہے اور وہاں جو ہے حفاظت کے لیے سپاہی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، قلعہ. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بروج کو قلعے کے معنی میں لیا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی کہیں بھی چلا جائے، مضبوط قلعے میں بند ہو جائیں، پھر بھی موت اس کو وہاں بھی پکڑے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں. بلکہ بعض مفسرین نے بروج مشیدہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جیسے پیاز ہوتا ہے اور نین جانتے ہیں بھائی آپ، تو اس میں کتنے پر ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس طرح پر لگے ہوتے ہیں. بروج مشیدہ کی تفسیر میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی اتنا مضبوط قلعہ بنائے کہ ایک دیوار کے بعد دوسری دیوار، دوسری کے بعد تیسری، 7 دیواریں بنا کر بیچ میں بیٹھ جائیں، پھر بھی اس کی موت کا جو وقت متعین ہے اس میں 1 سیکنڈ کا 100واں حصہ بھی تاخیر نہیں ہو سکتا. تو ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تو بروج کی ایک تفسیر ہے کہ بھائی قلعہ. اللہ تعالیٰ نے آسمان میں قلعے بنائے ہیں، آسمان کی حفاظت کے لیے فرشتے وہاں مامور ہیں. اور شیاطین جب اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو اس قلعوں سے جو ہے بھگا دیا جاتا ہے. تو بعض مفسرین نے بروج کی یہ تفسیر بھی مراد لی ہے. اور بروج کا ایک مطلب ہے ظاہر ہونا. تو عامتاً مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ بروج سے مراد آسمان کے ستارے، اور یہی زیادہ راجح تفسیر ہے کہ والسماء ذات البروج، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں ستاروں والے آسمان کی. قسم ہے
آسمان کی. اور کیسا آسمان؟ جو ستاروں والا ہے. اور ستارے چونکہ چھپ جاتے ہیں رات میں، دن میں، اور رات میں ظاہر ہوتے ہیں. اور اس معنی کی تائید بھی ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ عورتیں جو ہیں زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں. تو تبرج کا معنی وہاں ظاہر ہونے کا ہے. تو اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ بھائی جو راجح قول کے مطابق یہاں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اور قسم ہے ستاروں والے آسمان کی، بروج والے آسمان کی، برجوں والے آسمان کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری قسم کھائی ہے وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن، کہ بھائی سب سے وعدہ کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے. تیسری قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وشاہد، اور قسم ہے ایسے دن کی جو حاضر ہوتا ہے، ومشہود، اور ایسے دن کی جس دن میں حاضری ہوتی ہے. شاہد سے مراد مفسرین، جمہور مفسرین کے یہاں جمعہ کا دن مراد ہے کہ ہر جمعے کو لوگ جو ہیں اپنی اپنی جگہ پر کثیر تعداد میں نماز میں حاضر ہوتے ہیں. تو اس سے مراد جمعہ کا دن ہے. اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے کہ ہر سال جتنے حجاج ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں یوم عرفہ کو حاضر ہوتے ہیں. تو ایک دن جمعہ تو چونکہ ہر جگہ خود آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حاضر ہونے والا. اور مشہود کا مطلب ایسی چیز جس میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے، یعنی عرفہ، میدان عرفہ تو ایک ہی جگہ پر ہے لیکن لوگ دنیا کے کونے کونے سے چل کر وہاں حاضر ہوتے ہیں. تو اس کی قسم کھائی والمشہود. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتل کیے گئے، ہلاک کیے گئے اخدود، اصحاب الاخدود یعنی خندق والے لوگ، جنہوں نے خندق کھودی تھی، کھائیاں کھودنے والے لوگ کیا کیے گئے؟ ہلاک کیے گئے. ان پر اللہ کی لعنت اتاری گئی، ان پر جو ہے دنیا آخرت کی ہلاکت اتاری گئی. تو قتل کا یہاں یہ معنی مراد ہے قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے خندق والے لوگ. اور وہ کون لوگ تھے؟ النار ذات الوقود. کیسے خندقیں کھودی تھی؟ النار ذات الوقود، ایندھنوں والی آگ سے. وہ خندق میں ایندھنوں والی کیا ڈالی گئی تھی کہ بھائی ایندھن جمع کیا گیا. ایسا نہیں کہ چھوٹی سی آگ تھی بس اس کو سلگا دیا، نہیں، باقاعدہ ضابطے کے ساتھ. جیسے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا، اعلان ہوا تھا کہ بھائی ایندھن جمع کرو. اور وہ لوگ جیسے ہمارے یہاں ہندوؤں میں ہولی جلائی جاتی ہے، تو جو ہے ہولی اور ان کا جو تہوار ہوتا ہے تو اس میں سارے لوگ ایندھن ڈالتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں کہ بھائی جو ہے جمع کرو اور جو ہے ڈالو، وہاں جو جتنا ڈالے گا ایندھن اس کو اتنا ثواب ملے گا. تو یہی حال تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ایک آگ جلائی گئی تھی اور اتنی خطرناک آگ جلائی گئی تھی کہ اب جو ہے کون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے جائے گا. ایک مسئلہ تھا بھائی جب اتنی بڑی آگ سلگے گی تو جو ڈالنے جائے گا وہ بھی تو لپٹ میں آ جائے گا. تو شیطان نے وہاں کہا تھا کہ بھائی بڑی گوفن بناؤ، من جنیق بنا کر وہاں بٹھا کر اس کو پھرا کر پھر ڈال دو. تو بہرحال یہاں بھی کہہ رہے ہیں النار ذات الوقود، ایندھنوں والی آگ جو بہت بڑی آگ جلائی گئی تھی. اور پھر کیا تھا؟ اذ ہم علیہا قعود، وہ بادشاہ اور اس کے درباری اس آگ پر بیٹھے ہوئے تھے اطراف میں دیکھنے کے لیے تماشا کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ڈالا جاتا ہے، وہ ایمان سے پھرتے ہیں یا نہیں، ان کا کیا حال بنتا ہے. لیکن بزرگوں میں نے جیسا کہ کہا کہ سارے لوگ، کسی نے کوئی جھجک محسوس نہیں کی سوائے ایک عورت کے. حدیث میں ہے کہ ایک عورت تھی جس کے پاس چھوٹا بچہ تھا، وہ جھجک محسوس کر رہی تھی کہ میں تو آگ میں جاؤں گی لیکن میرا یہ معصوم بچہ. روایتوں میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اپنے گہوارے میں، اپنے بچپن میں اور دودھ پینے کے زمانے میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی. حدیث میں کہ اس بچے نے چلا کر کہا کہ ماں بغیر جھجک کے تو اس آگ میں کود جا، اس لیے کہ تو حق پر ہے. یہ اللہ کی قدرت تھی. بہرحال بلا جھجک کے سارے مسلمان وہاں گئے تھے لیکن یہ بادشاہ تماشا اور نظارہ دیکھنے آیا تھا. اذ ہم علیہا قعود.
اور پھر فرماتے ہیں وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور یہ لوگ جو کچھ مومنین کے ساتھ کر رہے تھے وہ خود گواہ تھے کہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہاں حاضر تھے، ان کو سب جو ہے نظر آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا ظلم مسلمانوں پر صرف کیوں ہوا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، انہوں نے بدلہ نہیں لیا مومنین سے مگر اس بات پر کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے۔ یہ سارا غصہ اور یہ ساری جو ہے دل میں جو آگ لگی تھی عداوت کی، اور جس کے لیے خندق کھود کر آگ جلائی تھی، مسلمانوں کا صرف ایک ہی قصور تھا، کیا؟ وہ اسلام لائے تھے، وہ ایمان لائے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور وہ بدلہ نہیں لیتے تھے، انہوں نے بدلہ نہیں لیا مومنین سے مگر اس بات کا کہ وہ ایمان والے تھے، اللہ پر ایمان لے آئے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو اتنے بڑے عذاب میں انہوں نے گرفتار کیا۔ لیکن بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے مومنین بندوں کا امتحان ضرور لیتے ہیں، لیکن جب بندہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ تعالی کسی کو رائے گا نہیں کرتے، کسی کو جو ہے کسی کی قربانی اور اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے اگر کوئی مشقت اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بیکار و ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو جو ہے باغ بنا دیا، بلکہ حدیث میں ہے کہ قیامت میں مومنین کا بھی امتحان ہوگا۔ یہ حدیث تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے آخری امتحان لیں گے کہ بھئی ایک آگ ہوگی، مومنین سے کہا جائے گا کہ اس میں کود جاؤ، اللہ کے حکم کی فرما برداری میں مومنین بغیر جھجک کے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے، مومن وہاں پہنچے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دیں گے قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی المؤمنین، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے لیے، مومنین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیں گے، لیکن امتحان یہ ہوگا کہ میرا بندہ میرا حکم مانتا ہے یا نہیں۔ تو اس صورت مبارکہ میں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے اس اصحاب الاخدود کے مختصر واقعے کی طرف اشارہ کر کے جو ہے قربانیاں دینے والے جو صحابہ تھے، ابتدا میں مسلمان ہونے کی وجہ سے گھر والے ستاتے تھے، اگر کوئی غلام تھا تو اس کا آقا ستاتا تھا، معاشرہ اور سوسائٹی اور سماج دشمن بن جاتے تھے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ابتدائی دور میں مکے میں جتنے مسلمان تھے ان کا کیا حال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ سورت نازل فرمائی سب کو تسلی دینے کے لیے۔ اب اس سورت میں اصحاب الاخدود کے واقعے میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے، ہمارے لیے کیا نصیحت